بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے نگران عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ انہی کے پاس کعبے کی چابی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کعبے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کے اندر لگی تصاویر کو ہٹانے کا حکم دیا تو انہوں نے ہٹا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور اپنے ساتھ بلال بن رباح اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بھی داخل کیا اور دروازہ بند کر لیا اور اس میں کافی دیر تک ٹھہرے رہے۔ کعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر کھڑے ہوئے کہ آپ کے بائیں جانب ایک ستون اور داہنے جانب 2 ستون، پیچھے 3 ستون تھے۔ کعبے میں اس وقت کل 6 ستون تھے۔ آپ نے وہیں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکلے۔ اس وقت اکٹھے ہو کر باہر انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر ایک جامع خطبہ دیا، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا: اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا: اچھا خیال ہے، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں وہی کچھ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ہم کو پانی پلانے کے ساتھ نگہبانی کی ذمہ داری بھی عنایت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: اے بنو طلحہ، اس کنجی کو لے لو، یہ ہمیشہ نسل در نسل تمہارے پاس رہے گی، کوئی ظالم شخص ہی اس کو تم سے چھینے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہوا تو مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے واسطے آنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی خواتین سے بیعت کی اور چند شرعی احکام صادر فرمائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار اور خنزیر کو حرام قرار دیا اور بتوں کو بیچنے سے منع فرمایا۔ فتح مکہ نے عرب کے دلوں پر بڑا گہرا اثر چھوڑا، کیونکہ انہیں قریش اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش و لڑائی کے نتیجے کا انتظار تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر فتح یاب ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔